آج میرے اور آپ کے اور کل کائنات کے آقا و مولا ملجا و ماوا نبی الانبیاء عظیم الرجا ماہی الذنوب والخطا منبع العلم والحلم والحیا تاجدار مدینہ سرور قلب و سینہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ عظیم و اعظم با کمال و لا زوال معجزہ ہے کہ زمانہ صبح قیامت تک اس کی مثال پیش کرنے سے قاصر ہے۔ سارے انبیاء اکرام بڑی شان والے ہیں۔ اللہ کریم نے مختلف نبیوں کو رسولوں کو مختلف نبیوں اور رسولوں پر فضیلت عطا فرمائی۔ کوئی صفی اللہ ہے، کوئی نجی اللہ ہے، کوئی خلیفت اللہ ہے، کوئی ذبیح اللہ ہے، کوئی جد الانبیاء جناب ابراہیم علیہ السلام جو ہیں وہ خلیل اللہ ہیں، اور کوئی کلمات اللہ ہے، روح اللہ ہے، اور ایک جناب کلیم اللہ بھی ہیں۔ مگر ان سارے نبیوں اور رسولوں میں حبیب اللہ ایک ہی ہے جو میرا اور کل کائنات کا رسول ہے، جو اللہ کا حبیب ہے۔ اللہ نے اپنی شان رحمت سے، اپنی عطا سے، اپنے فضل سے، اپنی مہربانی سے، اپنی وسعت رحمت سے رسولوں کے سلطان کو، نبیوں کے امام کو وہ معجزہ عطا فرمایا کہ جس کا کوئی نہ مثل ہے نہ مثل ہے، نہ مثال ہے نہ کوئی مماثل ہے، اور جس کی کوئی کائنات میں مثال پیش کرنے سے قاصر ہے۔ توجہ فرمائیے، جناب کلیم اللہ کی بڑی شان ہے، اللہ سے کلام کرنے والے ہیں، مگر وہ کسی شاعر نے کیا ہی خوب کہا ہے، اس نے کہا فرشتہ گھر میں بصد احترام آتا ہے، فرشتہ گھر میں بصد احترام آتا ہے، خدا کے بعد تمہارا ہی نام آتا ہے، اور کلیم ہوں گے تمہیں کیا کلیم سے نسبت، تمہارے گھر میں خدا کا کلام آتا ہے۔ اچھا، رسول کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی کائنات میں کوئی شخص رسول کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کی عظمت کو نہیں سمجھ سکا۔ اب اگر آپ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس سواری جس پر آپ معراج کی رات سوار ہوئے، اگر کوئی اس کی رفتار کو سمجھنے سے قاصر ہے، اس کی عظمت کو سمجھنے سے قاصر ہے، تو جب سواری کی رفتار کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا تو پھر سوار کی عظمت کا اندازہ کون لگائے گا؟ سوار کی شان و شوکت کو کون جانے گا؟ کما حق ہو۔ آپ نے توجہ فرمائی کہ ہمارے ملک پاکستان کے اندر ہمارے پبلک موٹر ویز جو ہیں ان پر گاڑی کی رفتار جو ہے، حد رفتار جو ہے وہ 120 کلومیٹر فی گھنٹہ ہے۔ جرمن ملک جو ہے اس کے پبلک موٹر ویز کے اوپر 432 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے گاڑی چلائی جا چکی ہے۔ امریکہ نے ایک جٹ طیارہ بنایا، اپالو جٹ، جس کی حد رفتار جو ہے وہ 20,000 کلومیٹر فی گھنٹہ کے حساب سے ہے۔ آپ کبھی مکہ اور مدینہ تشریف لے گئے ہوں یا کسی اور ملک میں، تو جہاز 1,000 کلومیٹر فی گھنٹہ کی زمینی رفتار سے دوڑتا ہے۔ آئن سٹائن کی تھیوری کے مطابق اس نے کہا ہے کہ 2,98,000 کلومیٹر فی سیکنڈ کے حساب سے روشنی کی رفتار ہے۔ فی سیکنڈ کے حساب سے 2,98,000 کلومیٹر فی سیکنڈ کی رفتار سے سائنسدانوں نے کہا کہ لائٹ کی روشنی کی رفتار ہے۔ ماہرین فلکیات یا سائنسدان
وہ اس بات کے قائل ہیں، چاہے وہ مسلم ہیں چاہے غیر مسلم ہیں، کہ معراج کی رات رسول کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس جانور پر سواری فرمائی اس کی رفتار روشنی کی رفتار سے کئی کروڑ گنا زیادہ ہے۔ اب آپ توجہ فرمائیں، اگر براق کی رفتار کا عالم یہ ہے تو خود نبوت کی رفتار کا عالم کیا ہوگا؟ رسول کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے معراج کی رات موسیٰ علیہ السلام کو ان کی قبر میں دیکھا نماز پڑھتے ہوئے۔ اکثر ترجمہ لکھنے والوں نے، ترجمہ کرنے والوں نے نماز کا ہی ذکر کیا ہے، لیکن عشاق نے یہاں ایک نقطہ اور بھی بیان کر دیا۔ وہ کہتے ہیں کہ کس نماز کا وقت تھا؟ نہ فجر تھی، نہ ظہر تھی، نہ عصر تھی، نہ عشاء تھی، نہ کوئی کیا کہتے ہیں کہ کسی اور نفل نماز کا وقت تھا۔ وہ کون سی نماز جناب موسیٰ علیہ السلام پڑھ رہے تھے؟ تو عشاق نے ترجمہ یہ فرمایا کہ یہاں یصلی کا مطلب ہے کہ وہ صلاۃ و سلام پڑھ رہے تھے۔ جناب موسیٰ علیہ السلام کو اطلاع مل چکی تھی کہ آج کی رات 1,24,000 نبیوں کا سلطان بیت المقدس تشریف لانے والا ہے، وہاں نبیوں کو آپ رسولوں کی امامت فرمائیں گے، تمام نبی اور رسول وہاں اکٹھے ہو جائیں۔ تو جناب موسیٰ علیہ السلام کو پتا تھا کہ رسول کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی راستے سے گزریں گے، تو آپ نبی کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے پہلے اپنی قبر میں کھڑے ہو کر رسول کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر صلاۃ و سلام پڑھ رہے ہیں۔ اچھا، ایک نقطہ یہاں اور ہے کہ جب رسول کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیت المقدس پہنچے تو آپ نے تو جناب موسیٰ علیہ السلام کو ان کی قبر میں دیکھا تھا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہنچنے سے پہلے جناب موسیٰ علیہ السلام بیت المقدس پہنچ چکے تھے۔ اب اس کا جواب کیا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ نبی کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیر فرماتے ہوئے جا رہے تھے اور آپ براق پر تشریف فرما تھے، اور موسیٰ علیہ السلام براق پر نہیں تھے، وہ نبوت کی رفتار سے پہنچے تھے۔ تو نبوت کی رفتار سے، نبوت کی جو رفتار ہے وہ براق کی رفتار سے کئی کروڑ گنا زیادہ ہے۔ تو آپ توجہ فرمائیے کہ اگر موسیٰ علیہ السلام نبی ہیں، رسول ہیں، تو اگر نبوت و رسالت کی رفتار کا یہ عالم ہے، جناب موسیٰ علیہ السلام کی رفتار کی عظمت اگر یہ ہے، تو جن کے پیچھے کھڑے ہو کر جناب موسیٰ علیہ السلام نے جن کی امامت میں بیت المقدس میں نماز ادا کی، ان کی اپنی رفتار کی عظمت کا عالم کیا ہوگا؟ تو پھر ہم فیصلہ کیسے کریں گے، بات مکمل کیسے ہوگی کہ رسول کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیسے تشریف لے گئے، آپ پھر سدرۃ المنتہا سے آگے کیسے گئے؟ تو حضرت شیخ سعدی شیرازی رحمۃ اللہ علیہ آپ نے کیا ہی خوب فرمایا، بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ، بلغ العلا بکمالہ، وہ بلندیوں پر پہنچے اپنے کمال کے ساتھ، کشف الدجی بجمالہ، انہوں نے اندھیروں کو چھانٹ کے رکھ دیا، اندھیرے اڑ گئے رسول کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جمال کے ساتھ۔ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ، آپ کی تمام جو خصلتیں ہیں وہ ساری کی ساری عظیم الشان ہیں۔ صلو علیہ وآلہ، صلاۃ و سلام آپ پر اور آپ کی آل